السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً اما بعد، قابل صد احترام ذی وقار صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء اکرام و ذمہ داران اور اس اجلاس میں سامعین اور سامعات کی حیثیت سے شرکت کیے ہوئے قابل احترام برادران اسلام، آج جس موقع سے ہم جمع ہوئے ہیں، دراصل یہ موقع افتتاح مسجد محمدیہ چنگی درگاہ اور اس موقع پر ذمہ داروں کے جانب سے جو موضوع مجھے دیا گیا ہے، مسجدوں کے آباد کرنے کی فضیلت اور نمازوں کی پابندی کرنے کی فضیلت، ایک حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو آج کے اس پروگرام کا یہ مرکزی موضوع ہے۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ وقت کی گنجائش 20 منٹ مجھے دیا گیا ہے۔ کوشش اس بات کی کروں گا کہ اس مختصر سے وقت میں اس اہم موضوع پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے لاؤں۔ برادران اسلام و خواتین، مسجد کے تعمیر کرنے کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری ہے مسجد کو آباد کرنے کی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 18 کے اندر، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ کئی مرتبہ آج اس آیت کو آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ اس آیت کے اندر مسجدوں کے آباد کرنے والوں کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی فضیلت کیا ہے؟ حقیقی جو ہدایت ایک انسان مسلمان ہونے کی حیثیت سے حاصل اگر کرنا چاہے تو وہ ہدایت مسجدوں کے آباد کرنے ہی سے مل سکتی ہے۔ اسی کی وضاحت اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اصل ہدایت پر کون ہیں؟ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اور مسجدوں کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی 5 نشانیاں بیان کی، اوصاف بیان کیے۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگوں کی پہلی صفت یہ ہے، من آمن باللہ، جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ کون مسجد کو آباد کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے۔ اس میں اللہ نے واضح کر دیا، مسجد کو آباد نہ کرنے والے وہ اللہ کی ذات پر ایمان کما حق نہیں رکھتے۔ جس کے پاس اللہ کی ذات پر کما حق ایمان ہے وہ مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ میں اور آپ ملا کر کے آج سوچ اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں 5 وقت ہم کو مسجد بلایا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کر کے۔ کتنے لوگ مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے آ رہے ہیں۔ جو آ رہے ہیں وہی اللہ کی ذات پر ایمان کامل رکھ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ثبوت دیا اللہ کے گھر کو آباد کر کے۔ اور جو نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے، یاد رکھو گویا کہ ایک طریقے سے وہ اللہ کے گھر کو آباد نہیں کر رہے۔ اب ایمان کیسے مکمل ہوا؟ اور دوسرے وہ لوگ جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ میرا اور آپ کا دعویٰ ہے
قیامت آنے والی ہے، میدان محشر ہوگا، لوگوں کو جمع کیا جائے گا، زندگی کا ہر معاملے میں سوال کیا جائے گا۔ جب تک اس بات پر ایمان نہیں ہوگا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو رہا۔ ہر کسی کا دعویٰ ہے، اس دعوے کو دعوے کی حد تک رکھنے کے بجائے اس بات کا ثبوت دینے کے لیے ایک ہی کام کرنا ہے، وہ ہے مسجد کو آباد کرنا۔ میں آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں، اتنا کافی نہیں ہے، اس کا ثبوت دینے کے لیے انما یعمر مساجد اللہ، وہ مسجدوں کو آباد کر کے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ آخرت کے دن پر بھی ان کا ایمان ہے، اور وہی آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے مسجدوں کو آتے ہیں اور اسے آباد کرتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، تیسرا کام، وہ کس لیے مسجد کو آتے ہیں؟ کس لیے مسجد کو آتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، اور جو مسجدوں کو آباد نہیں کرتے کیسے اپنے ایمان کے تکمیل کی بات کرتے ہیں؟ اسے سوچنے کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وَآتَ الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ دینے والے، یہ بھی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، اگرچہ کہ زکوٰۃ مسجد پر نہیں لگتا، اس کے بہت سارے دوسرے ذرائع ہیں، لیکن اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ دینے کے باوجود جب بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے اس وقت اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وہ مسجدوں کو آتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور مسجدوں کو آباد کرنے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، یا اللہ سے ڈرنے والے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ کا ڈر کا تعلق اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان اگر کسی چیز سے جڑ کر کے قائم ہوتا ہے تو وہ ایک ہی چیز ہے، وہ اللہ کا گھر مسجد۔ جب آدمی مسجد کو آتا ہے اسے آباد کرتا ہے، اسے آباد کرنے کے لیے ایک ہی چیز مجبور کرتی ہے، وہ ہے اللہ کا ڈر اور خوف۔ اللہ کے ڈر اور خوف سے وہ مسجد کو آتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دل و دماغ میں اللہ کا ڈر ہے لیکن مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، مسجدوں کو نماز پڑھنے کے لیے آتے نہیں، ایسی صورت میں یہ ہمارا دعویٰ صرف ایک بکواس ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم صرف برائے نام اللہ سے ڈرنے کی بات کرتے ہیں۔ کیا حقیقت میں اللہ کا ڈر خوف ہمارے پاس ہے؟ اس کا ثبوت ہم دیں گے مسجدوں کو آباد کرتے ہوئے۔ جب ہم یہ 5 کام کر کے مسجدوں کو آباد کرنے والے ہو جائیں گے تو آباد کرنے کی وجہ سے اس کی فضیلت یہ ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُحْتَدِينَ، وہ اللہ کے نظر میں کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب جمع ہوں گے ان لوگوں میں ان کو جمع کیا جائے گا جسے حقیقی طور پر ہدایت دی گئی تھی، اور اسی حقیقی ہدایت کے بنیاد پر اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اب میں اور آپ اس بات کا فیصلہ کر کے اٹھیں کہ مسجدوں کو آباد کر کے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والے اور آخرت میں اسی چیز کو بنیاد بنا کر میدان محشر میں کامیاب بنانے والے بنیں گے، یا اسی طرح مسجدوں کو تو تعمیر کر دیں گے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان شیخ محترم ہمارے آس پاس کے علاقوں میں صوبائی سطح پر یہاں تک کہ غیر صوبوں میں مسجدوں کی ایک بڑی تعداد تعمیر کرنے میں لگائی ہے، بہت سارے چیزوں کی کوششیں، محنتیں، دقتیں اٹھا کر کے، چاہے شیخ محترم ہو، دیگر علماء کرام ہو، ابھی جو بتایا گیا اس مسجد کے لیے خواتین کے مسجد کے تعمیر کے لیے بہت سارے لوگوں نے آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے۔ تعمیر تو ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کی وقتی اور مالی بہت سارے اعتبار سے قربانیاں ہو جاتی ہیں، مسجد کھڑی ہے۔ لیکن میرے محترم انما یامر مساجد اللہ کے اندر جو یامرو کا لفظ ہے، یہاں جہاں تعمیر کا ہے وہیں پر آباد کرنے کا بھی اس کا معنی ہے۔ تعمیر کے بعد اصل کام ہی آباد کرنا، مسجدوں کو آباد کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابن ماجہ کی ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاۃ والذکر، جو مسلمان مرد مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے نماز پڑھنے کے لیے اور ذکر الہی کرنے کے لیے، یعنی ہمیشہ وہ اللہ کے گھر کو آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، گویا کہ مسجد کو آباد کرنے کے لیے اپنا گھر بنا لیتا ہے اور یہاں پر نمازیں پڑھتا ہے
اور نمازوں کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے رہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تبتش اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ کیسے خوش ہو جاتا ہے؟ کما یتبتشو، جس طرح کے خوش ہوتا ہے وہ آدمی جس کے گھر والا کوئی غائب ہو جاتا ہے، لاپتہ ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، کئی دنوں کے بعد وہ لاپتہ آدمی دوبارہ اپنے گھر کو واپس آ جاتا ہے۔ گھر والے جب اپنے گم شدہ آدمی کو دیکھتے ہیں تو جو خوشی ان کے دل و دماغ میں ہوتی ہے، ان کے گھروں میں ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کے گھر آ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے سنتا ہے، تو اس سے کئی گنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آج ہم اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے بجائے اسے ویران چھوڑ کر گویا کہ اس گھر سے ہم گم ہو گئے ہیں۔ اللہ تلاش کر رہا ہے ہم کو، اور اللہ تعالیٰ وہ خوشی دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک آدمی کے زندگی میں کوئی اپنا کیا ہے گم ہو جائے اور دوبارہ وہ اپنے کے پاس آئے، اس سے جو خوشی اسے ملتی ہے اللہ کو اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ کیا ہم کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کر کے اللہ کے اس خوشی میں اپنے آپ کو شامل کریں جو اللہ تعالیٰ کو خوشی ہو رہی ہے؟ میرے محترم، اللہ بھی تڑپتا ہے، اللہ بھی بے چین ہوتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں، اس طرح ایک باپ بیٹے کو گمشدہ پا کر کے بے چین ہوتا ہے، تڑپتا ہے، ملنے پر خوشی ہوتی ہے تو اللہ بھی اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اللہ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے گھروں سے جڑو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو۔ اگر ہم اس گھروں کو ویران کرو گے تو اس طرح جس طرح ہمارے گھر کو ہم نے اپنے آپ کو گم کر کے اپنے ماں باپ کو، اپنے اہل عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو پریشان رکھا، اسی طرح کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے گھروں کو آباد کرنا۔ میرے اس موضوع کا دوسرا جو حصہ ہے نمازوں کی پابندی کی فضیلت، وقت میرے پاس کم ہے، میں ادھر ادھر کی چند باتیں آپ کے سامنے لا کر اپنے موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کی سورہ معارج کے اندر آیت نمبر 19 سے لے کر کے آیت نمبر 23 تک کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان اس دنیا میں بے صبراپن کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، بے صبر پن کے ساتھ۔ انسان بڑا بے صبر ہے، اس حالت میں اسے پیدا کیا گیا، اس کی فطرت ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کے زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، جب اس کے زندگی میں خوشحالی آتی ہے تو وہ منوعا، بخیل ہو جاتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، جو ہمیشہ اپنے نمازوں کو دائمی طور پر ادا کرتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی کرنے والے وہ بے صبرے نہیں ہوتے، نمازوں کی پابندی کرنے والے جب ان کے اوپر تکلیف آتی ہے وہ پریشان نہیں ہوتے، نمازوں کی پابندی کرنے والے جب ان کے زندگی میں خوشحالی ہوتی ہے وہ بخیل نہیں ہوتے، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہمیشہ خوشحال رہتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی، اس کی فضیلت سمجھنے کے لیے ہی ایک آیت کافی ہے۔ آج یہ نمازوں کی پابندی ہمارے زندگی سے ختم ہو گئی، آج ہمارے زندگی میں ہر معاملے میں بے صبراپن ہے، ہر معاملے میں ہم پریشان ہیں، آج ہماری خوشحالیاں چھین لی جا رہی ہیں، ہر جگہ ہم پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اشارے میں کئی علماء کرام نے مسلم قوم کے حالات کا جائزہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کی سب سے پہلی اور واحد وجہ یہی ہے اللہ کے گھروں کو ویران کرنا اور نمازوں کی پابندی سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ اس آیت میں پوری وضاحت کر دیا۔ اس ضمن میں ایک حدیث بیان کر کے میں بات ختم کر دوں۔ ابن خزیمہ کی روایت ہے، عمر ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تھا، ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھوں، رمضان کے روزے رکھوں، رات میں قیام اللیل کروں
اور زکوٰۃ ادا کروں، تو اس حالت میں، اس صورتحال میں میرا کن لوگوں میں شمار ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، اگر تم یہ کام کر لو، یقین دلاؤ اور یہ کام کر لو، کل قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگے، وہ لوگ جو شہید ہوئے، دین کے قاتل، صالحین کے ساتھ ہوں گے تم جو نیک ہیں، اور اسی طرح صدیقین کے ساتھ ہوں گے تم جو سچے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شہداء ہوتے ہیں، جو صدیقین ہوتے ہیں، جو صدیق ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو صالح ہوتے ہیں، یہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں نبیوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ فضیلت ہم کو کس سے مل رہی ہے؟ اس میں دیگر بہت سارے کاموں کے علاوہ ایک چیز کا جو دعویٰ کر رہے ہیں صحابی رسول کہ میں دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کروں گا، تو ایسی حالت میں مجھے کیا ملے گا؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ مسلمان ہیں، آخرت میں جنت ہی تو چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ بھی کن لوگوں کے ساتھ؟ شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ نمازوں کی پابندی، اس کی اہمیت و فضیلت کی اگر بات ہی کی جائے تو میرے محترم، وہ حدیث کبھی بھی اس حدیث کے متعلق لاپرواہی نہیں ہونا چاہیے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب بندہ مسجد میں آ کر نماز میں داخل ہو جاتا ہے، جو بندہ اپنے جس رب کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کا رب یعنی اللہ کی ذات اپنے پورے رحمتوں کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے زندگی میں ہمارا رب ہماری طرف متوجہ ہو، ہمارے خیالات کا، ہمارے حالات کا جائزہ لیں، ہم کو سمجھیں، ہم کو پرکھیں، اور ہمارے حالات جو بگڑے ہوئے ہیں، بگڑے ہوئے حالات کو بنائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں، وہ ایک ہی طریقہ ہے، مسجدوں کو آباد کر کے نمازوں کی پابندی۔ آدمی جب نماز میں آ جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، رب کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے، جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے، پوری طرح اپنی توجہ کو رب کی طرف متوجہ کیا ہوا ہے، تو رب بھی اپنی ساری رحمتوں کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ رب کا بندے کی طرف متوجہ ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ ایک ہی چیز رب کو اپنے بندے کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ذریعہ بن سکتی ہے، وہ ہے نمازوں کی پابندی۔ آج ہمارے رب کی طرف سے ہمارے مشکل حالات میں جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس کی مدد اور دیگر چیزیں جو ہونا چاہیے ہمارے زندگی میں کیوں شامل حال نہیں ہو رہے، اس کے پیچھے واحد ایک ہی سبب ہے، وہ سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو رب کی طرف متوجہ نہیں کیا، رب ہمارے طرف متوجہ نہیں ہو رہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان حالات میں متوجہ ہو، تو ایسی صورت میں ہو گیا، ٹھیک ہے، متوجہ ہو، تو لہذا رحمت یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کے ذریعے سے ہم دنیا کی زندگی میں بھی ترقی اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی رحمت کے ذریعے ہی سے آخرت میں میدان محشر میں ہماری کیا ہے، کامیابی ممکن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اعمال کل قیامت کے دن تمہارے رب کے سامنے کامیاب بنانے کے لیے ناکافی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام، ہمارے تو اعمال ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اخلاص نہ ہو، ناقابل قبول ہو، اس کے ذریعے سے ہم ناکامیاب ہم ہو جائیں گے، لیکن آپ بحیثیت نبی و رسول ہونے کے کیا آپ بھی اپنے اعمال کے ذریعے سے کامیاب نہیں ہو سکتے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں بھی اپنے اعمال کے ذریعے سے کامیاب نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک اللہ کی دو چیزیں، ایک رحمت اور اس کا فضل میرے زندگی میں یا میرے اعمال کے ساتھ شامل حال نہ ہو۔ یہ ہے رحمت الہی، یہ ایک ہی ذریعے سے ہم کو مل سکتی ہے، وہ ہے مسجدوں کو آباد کرنا۔ تو لہٰذا اس مختصر سے وقت میں جو مجھے جس موضوع پہ کہنے کے لیے کہا گیا تھا، میں نے چند باتیں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ منتظمین کا میں شکریہ ادا کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جہاں یہ مسجد تعمیر کرنے کی توفیق نیک عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں آباد کرنے کی بھی توفیق نیک عطا فرمائے۔ مسجدوں کے آبادی سے جو
فوائد ہیں، اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کے اللہ تعالیٰ ان تمام فوائد سے ہمیں مالا مال فرمائیں۔ اور اسی طرح نمازوں کی پابندی اور اس کے بہت سارے فائدے، اس کے بہت سارے فضیلتیں بتائی گئی ہیں، وقت ناکافی جس کی وجہ سے میں نے ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نمازوں کے پابند بن کر اللہ تعالیٰ نمازوں کی پابندی کی وجہ سے جو فضیلتیں دنیا اور آخرت میں ہم کو ملنے والی ہیں ان تمام کیا ہے فضیلتوں سے ہمیں مالا مال فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔